ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتلوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس کے قاتل کون ہیں۔ تو ایک گروہ دوسرے گروہ کو الزام دیتا تھا، ایک دوسرے پر الزام دھرتے تھے۔ تو اس کے بعد بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی جائے کہ اس کے قاتل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے وہ درخواست کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کے ایک حصے کو مقتول کے لاش کے ساتھ ماریں، تو یہ اٹھ کھڑا ہوگا اور خود ہی بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے؟ ایک تو اس چیز کا پتہ بتا دیا اور اس شخص کا نام بتا دیا گیا اس طریقے سے جو قاتل تھا، اور دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گائے کی عظمت کا جو تصور تمہارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے تم ٹال مٹول کر رہے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وہ چیز بھی یہاں کھل کر ظاہر ہو گئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے طریقہ کیا بتایا؟ فقلنا، تو ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس کو، ضرب لگاؤ، ہو اس مقتول کے لاش کے ساتھ، بے بازہا، اس کے ایک حصے کو، بعض ایک حصہ، یعنی گائے کے ظاہر ابھی ذبح ہو چکی ہے، اب اس کا ایک ٹکڑا لے کر، اس کا ایک حصہ لے کر اس مقتول کی لاش کے ساتھ مارو اسے۔ کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اب یہاں یہ بات ذکر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ قرآن کی یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ جب مارا تو فوراً وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور اٹھ کر اس نے نام بتا دیا کہ فلاں آدمی نے اسے قتل کیا ہے۔ تو یہاں قانونی بحثیں بھی مفسرین نے کی ہیں کہ کیا اس طریقے سے کوئی آدمی نزع کی حالت میں بھی ہو، یا جس طرح کسی آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، زخمی ہے، اور آخری اس کا جو بیان ہوتا ہے نزع کی حالت میں یا اس سے پہلے، تو کیا یہ ایویڈنس یا ثبوت ہے اس بات کے لیے کہ اس کی وجہ سے قصاص لیا جائے؟ تو ظاہر ہے یہاں اصول یہ ہے کہ جب تک شرعی شہادت کا نصاب موجود نہیں ہوگا اس وقت تک قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ دیگر تعزیری سزائیں دی جا سکتی ہیں، بطور تعزیر جو ہے سزائے موت تک بھی دی جا سکتی ہے، لیکن قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہ کام تو معجزے کے طور پر ہوا ہے، یہ تو معجزانہ طریقے سے ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے اور قاتل کا نام بتاتا ہے، اور نبی اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ جو کچھ یہ بتائے گا وہ درست ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ معجزے کا ہے، اس لیے اس کو تو باقی چیزوں پہ عام جو قوانین ہیں، شرعی قوانین، ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو یہ ایک بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالی کی یہ دیکھ لی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مردہ ہے، اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ بات بھی کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے دکھائی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اب یہاں بڑی بڑی نشانیاں، چونکہ آیات کا لفظ ذکر کیا ہے، اس میں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کس طریقے سے بحر قلزم جو ہے وہ ان کے لیے رک جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دریا کے اندر یہ قوت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، تو ان کو اس قوت کے سرچشمے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اصل قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، من و سلوہ مل رہا ہے، یہ نشانی تم نے دیکھی، سمندر سے تمہیں
بخیر و عافیت جو ہے وہ گزار دیا ہے اور تمہیں نجات دے دی فرعون سے، تو تمہاری اپنی حیثیت کیا تھی؟ اس کمزوری اور بے بسی کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ ساری نشانیاں دیکھ رہے ہو، تو تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے کہ اصل قوت اور سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ تم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس لیے کہ نہ دریا کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ خود کھڑا ہو سکتا تھا، نہ خود من و سلوہ تمہیں مل سکتے تھے، نہ خود یہ مردہ اٹھ کر جو ہے وہ بتا سکتا تھا۔ یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کام لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور میں تشریف لے گئے تو ایک مکڑی کے جالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لے لیا کہ دشمن جو ہے اس نے سمجھا کہ واپس ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان جو ہے وہ ایک مکڑی کے جالے سے لے لیا۔ تو وہ کمزور ترین چیز سے کس طریقے سے اس کو سہارا بنا دیتا ہے اور حفاظت کا سامان کرتا ہے، نہ اس مکڑی کے جالے کے اندر کوئی قوت ہے اور نہ کسی اور چیز کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کی قوت ہے، اور یہی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ ساری چیزیں جب نشانیاں دکھا رہا تھا تو تم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو یہ تمہیں طاقت بھی حاصل ہو جائے گی اور تمہاری بھی کایا پلٹ جائے گی۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے کہا اضربوه، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس کے ایک حصے سے، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ تبارک و تعالی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ تم سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ تو عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کہ اصل قوت کہاں پر ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، لیکن قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، ان بڑے بڑے واقعات کو دیکھنے کے بعد، ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہ مردے تمہارے سامنے زندہ ہو رہے ہیں، دریاؤں کو تم کس طرح عبور کرتے ہو، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آتا تو اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ثم قست قلوبکم، لیکن تمہارے دل اور سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، ان واقعات، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو دلوں کی سختی جو ہے، جب کسی قوم کے اندر بگاڑ آتا ہے، کسی قوم کے اندر بگاڑ کی انتہا ہوتی ہے، تو اس کو دلوں کی سختی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے کہ اس کے دل نرم جب ہوتا ہے تو کس قدر نرم ہوتا ہے، اور سخت ہوتا ہے تو کس قدر سخت ہوتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ بڑی ایک خیرخواہی، محبت اور دوسروں کے ساتھ رحم کا جذبہ یہ رکھا ہے۔ یہاں تک رحم کا جذبہ رکھا ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے جب رحم کرنے پہ آ جائے، جب ہمدردی کے جذبات ہوں، دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے سیلاب میں دیکھا لوگوں کو کہ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جانیں بچائی ہیں کچھ لوگوں نے۔ تو جب انسان کے اندر، دلوں کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کی ایک انتہا انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات دوسروں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب وہ بگاڑ کی انتہا پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے سامنے تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر تسکین محسوس کرتا ہے۔ اس کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہوں، وہ بمباری کر کے لاکھوں لوگوں کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیتا ہے اور اس پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو جب درندگی پہ آتا ہے، وحشت اور درندگی پہ آتا ہے، تو انسان کی سختی اور بربریت جو ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کے دل کے اندر جب ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
تو یہ دونوں کیفیتیں انسان کی جو ہے اس کے طرز عمل کے ساتھ، اس کے رویے کے ساتھ، اس کے کردار کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، یہ پتھر کی طرح، فہی تو یہ دل کالحجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، او بمعنی بل، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور او کا معنی یا، اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو پتھر کے اندر سختی اس کی ایک فطری چیز ہے کہ پتھر جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو، قساوت قلبی کو، اس کے رویے کو، کہ جب وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، تو اس کو دوسری ایک جگہ میں اور زیادہ خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا گیا 28ویں پارے میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا، تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق نازل کیا ہے، یہ تعلیمات نازل کی ہیں، جب ان کے سامنے آئیں تو ان کا دل لرز اٹھے، ان کے اندر، ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے۔ یہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعن للذین آمنوا، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی، جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، فطال علیہم الامد، ان پر ایک لمبا عرصہ گزرا، یعنی بنی اسرائیل ایک طویل تاریخ، 4000 سال، 5000 سال کا عرصہ گزرا، ان کی پوری ایک تاریخ ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، لمبا عرصہ گزرتا گیا۔ انبیاء کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بگاڑ آتا رہتا ہے اور زوال کی طرف جاتے رہتے ہیں، تو جتنا زوال بڑھتا ہے بگاڑ بھی بڑھتا رہتا ہے، اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو بھی پامال کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ فطال علیہم الامد، جب زیادہ عرصہ گزرا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اور دوسری ایک جگہ جو ہے ذکر کیا فبما نقضہم میثاقہم، کہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان توڑے، تو لعناہم، تو ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو، جو بندہ اپنے خالق سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور زندگی بھر تیری عبادت بندگی کروں گا اور تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، اسلم تو، کہ میں تیرے ہی سامنے سر جھکاؤں گا، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے ہی سر جھکاؤں گا، کسی اور کے سامنے، کسی اور قوت کے سامنے میرا سر نہیں جھکے گا۔ تو جب یہ عہد و پیمان کو توڑتا ہے، فبما نقضہم میثاقہم لعناہم، تو ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ تو یہ سزا ہے، تو دلوں کی سختی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اس بگاڑ کی سزا ہوتی ہے، اور دلوں کی نرمی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے جب دلوں کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تصور کرنا چاہیے، اور اس کی توفیق تصور کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اگر دل کے اندر نرمی ہو۔ تو ایک دوسری جگہ کہ اگر آپ دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اگر 2 مواقع پر آپ اپنے دلوں کو ذرا ٹٹول لیں کہ آپ کے سینے کے اندر دل ہے یا نہیں ہے، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور جب موت کا ذکر کیا جا رہا، تو ان 2 مواقع پہ ذرا دیکھ لیں کہ اندر کہیں دل نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اندر موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک،
پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، یتفجر کہ پھوٹ پڑتے ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دریا پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی اس کی سختی کے باوجود ان کے اندر وہ اپنی استعداد سے اور اپنی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتا پتھر بھی، کہ وہ بھی فیض اس سے جاری ہوتا ہے، کہ پتھر جو ہے وہ فطری طور پر سخت ہے لیکن اس کا بھی اپنا ایک فیض ہے، اس کا بھی ایک فائدہ ہے، اس سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ پہلے انہار کا ذکر کیا اور یہاں ماء کا ذکر کیا، یعنی پہلے تو وہ جو بہت زیادہ پانی دیتے ہیں، پانی کی نہریں جن سے جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، زیادہ پانی، اب کم عام پانی، تھوڑا تھوڑا پانی رستا رہتا ہے کچھ پتھروں سے، تھوڑا تھوڑا پانی، جس طرح لوگ کنویں کھودتے ہیں اور پتھر جہاں پہ آ جائے تو اس کے نیچے سے پانی جو ہے وہ رستا رہتا ہے ہمیشہ، تو اس سے لوگوں کے لیے جو ہے پانی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، جو گر پڑتے ہیں، حبوط اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف گر جانا، يَهْبِطُ جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، پتھروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑنا، ظاہر ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پتھر اب مختلف جگہوں سے، پہاڑوں سے نیچے آتے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر پتھر ہی جو ہے وہ خوف خدا سے گر رہا ہو، مختلف اس کے طبعی عوامل ہو سکتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو اس سے نیچے آ رہے ہیں، اور زمین ہلتی ہے تو اس سے بھی آ رہے ہوتے ہیں کچھ پتھر۔ منہا کہہ کر اشارہ کیا کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی گر پڑتے ہیں۔ تو اب پتھروں کا اللہ کے خوف سے گر پڑنا، یہ بظاہر یہاں ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پتھر کے اندر تو ادراک ہی نہیں ہے، اتنی حس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، انسان کے اندر تو شعور ہے، اور خوف سے، جانور تو خوف محسوس کرتے ہیں، آپ ان کو مارتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں تو وہ ڈر، ان کے اندر اتنی حس موجود ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمادات کے اندر بھی، پتھروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب پہاڑ کا محبت کرنا صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف کمزور حدیث بھی نہیں ہے، صحیح احادیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ جس کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو لہو حنین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس وقت۔ تو پتھروں کے اندر بھی اتنا شعور، تنے کے درخت کے اندر بھی اتنا شعور جو ہے وہ موجود ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے یسبح بحمدہ، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، یہ تم نہیں سمجھتے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آج تو پہلے تحقیق یہ تھی کہ نباتات کے اندر شعور نہیں ہے، آج کہتے ہیں کہ نہیں، نباتات کے اندر بھی شعور ہے، جس طرح چھوئی موئی کا یہ پودا ہے، انسان ہاتھ قریب کرتا ہے اس کے تو وہ بند ہو جاتا ہے، دور ہٹاتا ہے تو وہ پھر پھل جاتا ہے۔ اب نباتات کے اندر بھی اتنا شعور موجود ہے، تو کبھی یہ تحقیق بھی آ جائے گی کہ پتھروں کے اندر بھی اتنا شعور جو ہے، ایک لطیف سے ادراک اور حس جو ہے ان کے اندر بھی موجود ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ان پتھروں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، وہ مکمل تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ایک ایک ادا، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے اس کے سامنے ہے، اور سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا
جواب دینا ہے تو اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارے دلوں کی یہ سختی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن